السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. آئی ایم حذیفہ بن سلیم. ویلکم بیک ود اندر ایپیسوڈ. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا ہم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا, کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے اس سے. یہ سورہ قمر کی آیت ہے. اس آیت میں چیلنج والا انداز اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو 4 دفعہ بیان کیا. بردرز اینڈ سسٹرز, سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی آیت کو قرآن مجید میں ایک دفعہ بیان کر دیں تو اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ موجود ہے, وہ اتنی اہم ہے, اس کی ویلیو اپنی جگہ پہ برقرار ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کو 4 دفعہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا, کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے. اور ساتھ ہی یہ سوال 4 دفعہ پوچھا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس قرآن سے. تو اس قرآن مجید میں دی گئی مثالیں, تشبیہات, قدرتی منازل اور انداز بیاں اس قدر اللہ رب العزت کا آسان اور عام فہم ہے کیونکہ اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ عامی لوگ تھے, وہ کوئی عالم اور فاضل نہیں تھے بلکہ وہ عامی لوگ تھے. تو اسی طرح آج کے ہمارے دور کے عام لوگوں کے لیے یہ اتنا ہی آسان ہے. مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو یاد کرنا بھی آسان اللہ رب العزت نے کر دیا, اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بھی اللہ رب العزت نے آسان کر دیا. یہ کوئی منطق اور فلسفے کی کتاب نہیں ہے جس کی عبارات اتنی مشکل اور اتنی دقیق ہیں جس کو سمجھنا ایک عام انسان کے لیے مشکل ہو. اس آیت اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بعد تمام انسانیت پر گویا اتمام حجت کر دی گئی. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں جس قدر ان میں استطاعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت, اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے. آج کے اس ترقی یافتہ دور کو بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی اس قدر ضرورت ہے جس طرح ہمارے اسلاف کو رہی, بلکہ آج کے اس دور میں جس قدر ہم اخلاقی پستی سے گرے ہوئے عدم برداشت کے اس دور میں ہم لوگوں کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. بردرز اینڈ سسٹرز, آج کے اس دور میں قرآن سے ہدایت نہ لینے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم خود کو قرآن کے مخاطب نہیں سمجھتے. جب تک ہم خود قرآن کے مخاطب نہیں سمجھیں گے تو ہم قرآن کی ہدایت سے محروم رہیں گے, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا, اس کے سمجھنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. اگر رکاوٹ ہے تو ہمارے سمجھنے میں, ہمارے غور و فکر میں, ہمارے تدبر میں اور ہماری سوچ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. اس قرآن کریم کو سمجھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. اگر ہم قرآن سے ہدایت کو حاصل نہ کریں گے تو گمراہی ہمارے مقدر کا حصہ بن جائے گی. قرآن کریم کی ہدایت انسانیت کی اجتماعی زندگی کی طرف ہے, کیونکہ انفرادی زندگی انسان کی اجتماعی زندگی کے آغوش میں پلتی ہے. اگر ایک فرد معاشرے سے کٹ جائے تو اسے فرد نہیں کہتے, بلکہ ایک فرد معاشرے کا ایک اہم پہلو اور ایک اہم حصہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو قرآن مبین نازل کیا, اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا نہیں کیا. تو ہمیں بھی اس قرآن کو کتاب مبین اور ہدایت مبین کی طرح ہی سمجھنا چاہیے. تو بردرز اینڈ سسٹرز, ہمارا ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں بحثیت انسان جتنے بھی لالچ ہیں ان لالچوں کے ساتھ یہ لالچ بھی ہمارے دل میں اور طمع اور تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن سنہ کے علم کو سیکھیں. یہ لالچ اور طمع ہمارے دل میں ہونی چاہیے. جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے اور آپ کے بانجے بھی تھے. بانجے اس طرح تھے کہ سیدہ امہات المؤمنین سیدہ میمونہ ان کی خالہ تھی, تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا زاد اور خالو بھی ہوئے.
اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا تو رات کو میں اپنی خالہ کے گھر پہ رک جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر پہ رکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات سیدہ میمونہ کے گھر تھے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹ کر اچانک باہر کی طرف چلے گئے۔ نہ نماز کا ٹائم تھا، نہ گھر والوں نے کوئی کام کے لیے باہر بھیجا، بلکہ آپ اٹھے اور غیر معمولانہ انداز سے باہر چلے گئے۔ اور میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں نے دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے ہوں گے۔ اس وقت اس دور میں گھر میں تو واش روم کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، جس کو پیخانہ اور واش روم کے لیے کچھ کرنا ہوتا تھا تو وہ باہر جا کے کسی پہاڑی کی چٹان میں یا کسی پہاڑی کے سائڈ پر بیٹھ کے کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے، میں نے ایک برتن میں پانی لیا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا گیا اور میں نے جا کے وہ برتن اس طرح رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ جائے۔ آپ نے جب فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا تو کہا، ہے عبداللہ آپ کو کس نے کہا تھا یہ پانی لے کے آؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا کہ خالہ نے بھیجا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں، میں خود لے کے آیا ہوں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں تو آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی، میں آپ کو پانی دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، عبداللہ بتاؤ میں تمہارے لیے اللہ سے کیا دعا کروں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اس وقت میری عمر 13 سے 14 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ بردرز اینڈ سسٹر، دیکھیں ہمارے اسلاف اور صحابہ کے بچوں کی 13 سال کی عمر میں کیا پریورٹیز تھی، کیا ان کی ترجیحات تھی۔ آج ہماری اور ہمارے بچوں کی کیا ترجیحات ہیں؟ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے قرآن کا علم دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے اور دین میں سمجھ بوجھ اور فقاہت عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ تھے ہمارے اسلاف، ان کے بچے کس قدر ان کو علم سے شغف اور محبت اور علم کی طمع ان کے دل میں تھی۔ برادرز اینڈ سسٹرز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن سے محبت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔